آسان سا ہے، لگے گا مشکل کے آسان سا ہے. کیا مضمون ہے؟ Let God be God. کیا مطلب ہے اس کا؟ مضمون ہے ہمارا Let God be God. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا خدا کو خدا ہی رہنے دیں. شاباش. خدا کو خدا ہی رہنے. God is always God. خدا جو ہے ہمیشہ خدا ہوتا ہے. اب اس مضمون کے نیچے ہم مطالعہ کریں گے ایک ایسی کتاب کا جو انیوژل ہے، انپریسیڈنٹل ہے. یعنی ایسی کتاب جس کے ہونے پر بھی شاید ایمانداروں کا اعتراض تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے ساؤل بادشاہ کو چنا تھا، اس سے پہلے موسیٰ نے جب محمد اسرائیل کو لیڈ کیا تھا اور ان کے معاون میں آ گئے، تو ان کے معاون میں آنے کے بعد جو سردار تھے وہی ان کے انچارج تھے قبیلوں کے. اور موسیٰ کی وفات کے بعد ابھی بادشاہت کا نظام اسرائیل میں نہیں شروع ہوا تھا، تو قاضیوں کا دور شروع ہو گیا تھا، ججز. اور یہ جو قاضی ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 12 ہے یا 13. سیموئیل کو ڈال دیں تو 13، کیونکہ سیموئیل کا نام قاضیوں میں بھی آتا ہے، نبیوں میں بھی آتا ہے، تو پھر 13 ہے. 12 قضات پہ جو 12 قاضی لکھے گئے ہیں. قاضیوں کے دور کا ایک واقعہ ہے. ججز جو قاضی ہے ان کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جوڑا ہے جو بیت الحم میں رہتا ہے. ایک جوڑا ہے جو علی ملک ہے اور نومی. کہاں رہتے ہیں؟ بیت الحم میں. بیت الحم 2 ہے فلسطین میں، ملک فلسطین میں بیت الحم 2 ہے. کون کون سے؟ ہمیں جغرافیائی طور پر بیت الحم 2 ہے. ایک بیت الحم ہے جس کا ذکر نئے عہد نامے میں آیا ہے، بیت الحم افراتا. ایسا ہے نا، ہے یہودا، بیت الحم یہودا افراتا کے علاقے. جو افراتا ہے یہ بیت الحم افراتا والا ہے. ایک بیت الحم زبلون کا ہے، اور زبلون کا بیت الحم جغرافیائی طور پر موجود ہے، لیکن الہی طور پر اس کا ایسا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور یہ جو جوڑا رہنے والا ہے یہ بیت الحم کا ہے لیکن افراتا کا ہے. یہاں پر رہنے والے ہیں. بیت الحم کے نام کا کیا مطلب ہے؟ بڑا آسان سا ہے. بیت الحم کے نام کا کیا مطلب ہے؟ روٹی کا گھر. خیال کر لیتے ہیں یہ روٹی کا گھر. اب لحم سے مراد روٹی نہیں ہے. بیت کا مطلب ہے گھر، لحم سے مراد روٹی نہیں ہے، اصل میں گوشت. یہ جو جس کو آپ حلیم کہتے ہیں نا، یہ حلیم نہیں ہے بیسیکلی، یہ لحیم ہے.
یہ لحم سے نکلا ہے، یعنی ایسی چیز جو گوشت سے بنائی گئی ہو، لیکن کیونکہ ہم نے اس کو حلیم سیکھ لیا ہوا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں غلط العام۔ غلط العام وہ الفاظ ہوتے ہیں جو غلط مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹھیک بولا جائے تو لوگ مانتے نہیں۔ اگر ہم جا کے کہیں گے جی ہمیں لحیم دے دے تو کہے گا بھائی حلیم کو دے دے، لحیم دے دے۔ جب کہیں گے جی حلیم ہمیں دے تو پھر وہ ٹھیک کریں گے۔ سو غلط العام ایسا لفظ ہوتا ہے جو مشہور ہو جائے اور اس کا جو درست لفظ ہے وہ بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے، کہتے نہیں وہ حلیم ہی ٹھیک ہے۔ سو لحیم لفظ ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ لحم سے ہے۔ اب اس کو خوراک کا گھر، گوشت کا گھر یا روٹی کا گھر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے بیت الحم۔ اب بیت الحم میں ایک جوڑا رہتا ہے جس کا نام ہے علی ملک اور نعومی۔ یہ ایماندار ہے، یہودی ہے، ایماندار ہے، خدا کے لوگ ہیں، یہ سمجھ لیں۔ ایماندار سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے لوگ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ آسمانی معیار پر پورے اترتے ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ بھی ہیومن بینگ ہیں، انسان ہیں، تو خدا کے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، خدا کے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی۔ جسے خدا نے دیکھیں پرانے عہد نامے میں جو نام ہے وہ ان کا کریکٹر ہوا کرتا تھا۔ پرانے عہد نامے میں چاہے وہ قصبے کا نام ہو، چاہے وہ انسان کا نام ہو، وہ اس کا کردار ہوا کرتا تھا۔ اور بیت الحم کا کردار کیا ہے؟ روٹی کا گھر۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ روٹی کا گھر۔ جسے خدا نے روٹی کا گھر کہا ہے، اگر ایک وقت میں اس میں روٹی نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں روٹی نہیں ہے۔ خدا نے بلس کیا ہے بیت الحم کو کہ یہ روٹی کا گھر ہے۔ شاید اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں بیت الحم کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جسمانی روٹی کی کمی نہیں ہو سکتی، یہ پہلا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جسے خدا نے بیت الحم کہا ہے اس میں کسی روٹی کی کمی نہیں ہو سکتی، یہ پہلی اس کی اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ کیا ہے؟ دوسری اپروچ یہ ہے کہ اس شہر کو یا اس قصبے کو بیت الحم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک الہی روٹی اترنے والی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش اسی جگہ پر ہوئی ہے۔ سو یہ زندگی کی روٹی کا گھر ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ روٹی کا گھر ہے، نئے عہد نامے میں یہ ابدی زندگی کی روٹی کا گھر ہے، یہ زندگی کی روٹی کا گھر ہے، کیونکہ یہی وہ بیت الحم ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اس لیے اس گھر کا مطلب مجازی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ مجاز میں اسے ہم روٹی کا گھر کہیں گے اور حقیقت میں یہ الہی روٹی کا گھر گردانا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں بیت الحم میں، اور آپ جانتے ہیں کون سی کتاب میں بتایا گیا تھا کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا؟ میکا 2 باب میں، ہے نا؟ 5 باب میں 2 باب میں 5:2 میں ہے یا 2:5 میں ہے۔ میکا کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا۔ سو یہ جو روٹی کا گھر ہے، اب ایک طرف تو روٹی کا گھر ہے، دوسری طرف ایمانداروں کے ایمان کا
معیار اور امتحان بھی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا نے ہمیں برکات تو دے دی ہوئی ہے، خدا نے ہمیں نامزد کر دیا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر ایماندار ہوں تو میں بائبل کے معیار پر پورا اتر رہا ہوں. خدا نے اگر مجھے کہا ہے کہ بھئی آپ کو یہاں روٹی کے گھر میں اتارا گیا ہے، آپ یہاں رہو گے اور آپ کو روٹی کی کمی نہیں ہوگی. اب میرے ایمان کی بھی بات ہے کہ میں کتنا ایماندار ہوں کہ اگر ایک وقت میں مجھے روٹی نہیں ملی تو میں کہوں کہ وہ نہیں ہم کسی اور جگہ چلے چلتے ہیں، اب یہاں روٹی نہیں رہی. ہم نے خدا کو خدا نہیں رہنے دیا، ہم نے خدا کو خدا نہیں رہنے دیا. لیٹ گاڈ بی گاڈ. خدا کو خدا ہی رہنے دیا، اس کے اوپر شک نہ کریں، اس کی پرویژن پروٹیکشن کے اوپر شک نہ کریں. اگر ایک وقت میں ہمیں یا ہماری ہی غلطی کی وجہ سے یا پرابلم ہو گیا ہے، روٹی نہیں ملی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کو چیلنج کر دیں اور یار ہمارا خدا اس قابل نہیں ہے جو ہمیں روٹی دے سکے، چلو ہم کہیں اور چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. جو اس نے کہا ہے کہ نومی اور علی ملک آپ بیت الحم میں ہو، اور بیت الحم وہ گھر ہے جہاں پر روٹی کی کمی نہیں ہوگی. ایمان کے ساتھ وہاں زندگی بسر کریں. اور یہ جو جوڑا ہے یہاں ان کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا ہے. اب اس جوڑے سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ایمانداروں سے، یہ ڈاکٹر ہے کہ ایمانداروں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. تھیالوجی یہ ہے کہ خدا کو خدا ہی رہنے دے. اگر خدا نے کوئی وعدہ کر دیا ہے تو اس کو مانے. دیکھیں اس سے پہلے پیدائش میں یہوہ یری سے کہا گیا ہے. پیدائش کی کتاب میں خدا کو یہوہ یری کہا گیا ہے. ابھی علی ملک اور نومی کا یہوہ یری کدھر ہے؟ ہمارا یہوہ یری کدھر ہے؟ اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے تو ہمارا یہوہ یری کدھر ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کے امتحان میں سے گزرنا ہے اور اپنے یہوہ یری کو یہوہ یری ہی ماننا ہے. اگر ایک وقت میں ہماری ہی کمی کی وجہ سے نہیں خوراک ملی ہمیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس میں کال پڑا ہے، قحط پڑا ہے، قحط پڑا ہے. اور بھی لوگ ہیں، بوئز بھی وہاں ہے اور بھی بہت سارے یہودی ہیں، لیکن اس جوڑے نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اپنے ایمان کی کمزوری دکھا دی. ذمہ دار علی ملک اور نومی ہیں. بچے جو ہیں وہ ان کے جوان بیٹے ہیں، اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں، جوان بیٹے ہیں. اور یہ جو 2 بچے ہیں بہلود اور کیلیون ہیں، یہ دونوں بچے نومی اور اس کے علی ملک کے ہیں. اب پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے بیت الحم کو چھوڑا. سنیں، بیت الحم کو چھوڑنا جغرافیائی امیگریشن نہیں تھی. جغرافیائی طور پر انہوں نے بیت الحم کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اصل میں خدا کو ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا. انہوں نے خدا کو یہوہ یری ماننے کو چھوڑ دیا. یہاں جغرافیائی طور پر یہ نہیں نکلے وہاں سے، یہ روحانی طور پر اصل میں کمزور ہو گئے ہیں، ویک ہو گئے ہیں. انہوں نے خدا کے یہوہ یری ہونے کا انکار کر دیا. انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا. اپنے ایمان کے امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی زندگی میں آ جائے تو ہمیں علی ملک اور نومی کا فیصلہ منظور نہیں ہے. اب ایمانداروں کو اگر خدا نخواستہ مشکل سچویشن میں سے گزرنا پڑے تو نپولین نے کہتا تھا کہ میری وزڈم، میں نے جو وزڈم ہے وہ بیوقوفیوں سے سیکھی.
اس نے کہا تھا کہ I have learned my wisdom from the foolish people، کہ میں نے بیوقوفوں سے اپنی عقل مندی حاصل کی ہوئی ہے کہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں میں وہ غلطی نہیں کرتا۔ سو آج علی ملک اور نیومی کی غلطی جو ریکارڈڈ ہے بائبل مقدس میں، ریکارڈ کی ہوئی ہے، ایمانداروں کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی سچویشن کوئی مشکل آ جاتی ہے، ایمانداروں کے اوپر ایذا رسانی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مسائل آ جاتے ہیں، امتحانات آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو ایمانداروں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بس اپنی اس میں دیکھیں کہ اگر ہم یہاں رہیں تو ہم مر جائیں گے کیونکہ روٹی نہیں ہے۔ اس وقت اپنے خدا کو بھروسہ کریں، اس وقت اپنے خدا کو یہوہ جری مانے، یہوہ نسی مانے، یہوہ تصدقینو مانے، یہوہ شما مانے، خدا کو اس وقت لیٹ گاڈ بی گاڈ، ہم خدا کو خدا ہی کہتے ہیں۔ خدا بڑا طاقتور خدا ہے ہمارا، بائبل کا خدا ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، اس لیے ہمیں علی ملک اور نیومی کا فیصلہ نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے بیت الحم کو چھوڑا، صرف بیت الحم کو جغرافیائی طور پر نہیں چھوڑا بلکہ روحانی طور پر ان کا امتحان ہوا اور وہ ناکام ہو گئے۔ دوسرا فیصلہ انہوں نے کیا کیا؟ کہاں جانے کا فیصلہ کیا؟ موآب میں، موآب جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں موآب کون ہے؟ غیر قوم ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ موآبی کون سے لوگ ہیں؟ لوط کی اولاد، لوط کی اولاد جو اس کی بیٹیوں سے پیدا ہوئی تھی، موآبی اور عمودی۔ اور خدا نے اس وقت سے ہی کہا تھا کیونکہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، یہ ایک نیچرل پروسیس نہیں ہوا، لہٰذا وہ موابیوں اور عمودیوں کے خلاف رہا، اور عمودی اور موابی خدا کے ہمیشہ خلاف رہے۔ جب قوم اسرائیل موسیٰ لے کر نکلا تھا، موابی پہلے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم نہیں گزرنے دیں گے، یہ پہلے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں گزرنے دیں گے، اور خدا کو بھی ان سے نفرت تھی، یہ خدا کے دشمن تھے، موابی اور عمودی خدا کے اور خدا کے لوگوں کے دشمن تھے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ موابی اور عمودیوں، خدا بھی نفرت کرتا تھا ان سے، خدا نے اپنے لوگوں کو روکا تھا کہ ان کے ساتھ 3 قسم کے تعلقات نہ بنانا۔ پہلی بات خدا نے کہا تھا کہ موابیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذہبی تعلق نہ بنانا، کوئی ریلیجس ریلیشن شپ ان کے ساتھ نہ بنانا، نہ ان کو عبادت خانوں میں بلانا، نہ ان کے عبادت خانوں میں جانا، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذہبی تعلق نہیں رکھنا۔ دوسری بات موابیوں کے ساتھ کہا تھا ان کے ساتھ کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہیں رکھنا۔ معاشرتی تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کو وزٹ کرنا، ایک دوسرے کو ملنا گلنا، ایک دوسرے کے پارٹیز میں جانا، ایک دوسرے کے پروگرامز میں جانا، ایک دوسرے کے گھر میں بلا کے چائے پلانا۔ خدا نے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ معاشرتی تعلق بھی نہیں رکھنا، مذہبی بھی نہیں رکھنا، معاشرتی بھی نہیں رکھنا، اور اقتصادی تعلق بھی نہیں رکھنا، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا بزنس بھی نہیں کرنا۔ موابیوں کے ساتھ 3 قسم کے رشتے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ استثناء میں کہا گیا ہے، استثناء 23ویں باب میں شاید یہ کہا گیا ہے کہ موابیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھنا، کیونکہ یہ خدا کی پسندیدہ قوم نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا مذہبی، اقتصادی اور معاشرتی تعلق، تینوں تعلقات بحال کر لیے ہیں موابیوں کے ساتھ۔ مذہبی تعلق جو ہے وہ اس لیے کہ مواب میں گئے اور ان کے ساتھ ان کے روحانی رشتے قائم ہو گئے، روحانی رشتے قائم ہو گئے، اور یہ جو روحانی رشتہ ہے کسی کے ساتھ شادیاں کر لینا، یہ روحانی رشتوں کا ثبوت ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، شادی کیونکہ ایک مذہبی فریضہ ہے، تو
کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، شادی کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سماج کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ مذہبی فریضہ ہوتا ہے۔ جو انہوں نے مذہبی طور پر یہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں وہاں کی، اقتصادی تعلقات بحال کی، معاشرتی تعلقات بحال کی، اور خدا ان سے بھی ناراض ہوا، علی ملک اور نومی سے بھی خدا ناراض ہوا۔ 10 سال یہ مواب میں رہے، 10 سال انہوں نے مواب میں رہے ہیں، اور 10 سال میں یہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی ہے، اور 2 لڑکیاں انہوں نے وہاں سے پائی ہیں، عرفہ ہے اور روت ہے۔ 2 لڑکیوں کی شادیاں انہوں نے کر لی ہیں، عرفہ ہے اور روت ہے۔ 10 سال کے بعد نعومی کو علم ہوا ہے کہ یہ جو بیت الحم ہے وہاں پر روٹی واپس آ گئی ہے، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں 10 سال کے بعد، اور نعومی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جائے گی۔ کیوں؟ 10 سالوں میں نعومی نے 3 بڑے نقصان اٹھائے۔ کون کون سے؟ ایک اس کے ہسبینڈ کی موت ہوئی، اور 2 بیٹے بھی مر گئے، اور یہ اب ان کے گھر میں کوئی مرد باقی نہیں۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ واپس جائے گی، نعومی جو ہے اس نے فیصلہ کہ میں واپس جا رہی ہوں، اور اس نے اپنی دونوں بہوؤں کو یہ کہا ہے کہ بیٹا میرے گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں، لہٰذا میں تو واپس جا رہی ہوں، آپ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ عرفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ نکلتے ہیں اور وہ اس کو ملتی ہے، بریس کرتی ہے، جپی ڈالتی ہے، روتی ہے، اور وہ فائنلی اپنے پیکوں میں چلی جاتی ہے، پیکیا میں چلی۔ اب روت کو اس نے کہا کہ بیٹا تو بھی واپس چلی جا، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں دوبارہ شادی کروں، بیٹا تو بھی واپس چلی جا۔ اب یہاں روت دیکھیں کیا کہتی ہے، اب نکالے روت کی کتاب پہلا باب، اس کی سورت میں دیکھیں۔ عرفہ تو چلی گئی ہے، اب روت آ گئی ہے۔ اب روت جو ہے یہ موابی لڑکی ہے، روت جو ہے یہ موابی لڑکی ہے۔ روت کو خدا نے منع کیا ہوا تھا کسی کو بھی کہ آپ نے موابیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس نے وہاں گئی بھی، مذہبی تعلقات قائم کیے، سماجی اقتصادی، اور لڑکے میں آئے، عرفہ چلی گئی، روت باقی ہے۔ اب دیکھیں 16ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، 16ویں 17ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب روت کو کہا گیا ہے کہ تو چلی جا، روت کہتی ہے کہ تو مجھے منع نہ کر۔ یہاں سے پڑھے ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ روت نے کہا تو محنت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ تھینک یو۔ اب روت جو ہے یہ موابی لڑکی ہے، اور خدا کے معیار پر ایز موابی لڑکی یہ پورا اترتی نہیں۔ لیکن اب روت کے بارے میں خدا نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا ہے، جس کو اس نے خود کہا ہے ایمانداروں کو کہ آپ نے موابیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، خدا نے خود کیوں تعلق بنایا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا وہ کام کیوں کرتا ہے جو ہمیں نہیں کرنے دیتا؟ خدا نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں وہ اپنے لوگوں کو نہیں کرنے دیتا۔ اس نے کہا معاویہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا، نعومی نے رکھا، اس کو سزا ملی، اور خود خدا نے ایک دائمی تعلق بنا لیا روت کے ساتھ۔
ایک دائمی ابدی رشتہ بن گیا ہے خدا کا، اس لیے کہ اس کا متی کی انجیل میں نام ہے، متی کی انجیل کے نسب نامے میں رود کا نام ہے، جسے کہا گیا تھا کہ موابیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے رود کو خدا نے اتنا نوازا ہے کہ جس کا نام دینا پسند نہیں کرتا تھا اس کے نام پر کتاب منسوب کر دی۔ بائبل کی ایک کتاب نومی کے نام پر منسوب ہو سکتی تھی، نومی جو ہے ساس ہے، اس کے نام پر نومی کی کتاب ہو سکتی تھی کہ جس نے ساری سٹوری بنائی ہے، یا علی ملک کے نام پر ہو سکتی ہے، ایسے سیموئیل کی کتاب ہے، علی ملک کے نام پر ہو سکتی تھی۔ خدا نے ایک جنٹائل لڑکی کے نام پر پوری کتاب منسوب کر دی۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کے ریزن میں بتانے لگا۔ دوسرا نئے عہد میں بھی ایک چکر دیکھ لیں۔ نئے عہد میں لکھا گیا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ دنیا سے دوستی خدا سے دشمنی ہے؟ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا سے دوستی خدا سے دشمنی؟ ہمیں خدا کہتا ہے دنیا سے دوستی نہیں کرنا، اور خود کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے نا۔ اب ہمیں کہتا ہے کہ دنیا سے دوستی نہیں کرنا، اور خود خدا اسی دنیا سے محبت کر رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ خدا ہمیشہ مشکل فیصلے خود کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو مشکل فیصلوں میں نہیں جانے دیتا۔ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تب کہتا ہے بیٹا تو نہ یہ کام کرے، میں کہہ رہا تھا کہ تو نہ یہ کام کرے۔ وہ باپ جانتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، باپ کو پتا ہے کہ دنیا سے دوستی کرنے کا مزہ اس نے چکھا ہے کہ اس کو اپنا اکلوتا بیٹا دینا پڑا۔ دنیا سے دوستی خدا نے کی ہے تو اس کو اتنا آسان نہیں یہ پڑا۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اس کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑا ہے۔ دنیا سے دوستی اتنی سوکھی نہیں پڑی اسے، اس لیے ہمیں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مزہ چکھا ہوا ہے، میں نے بیٹا قربان کیا ہوا ہے، اس لیے میرے بچوں دنیا سے دوستی نہ کرنا، ورنہ آپ کو بھی اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ آپ دنیا کی دوستی میں نہ جاؤ، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے یہ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اس لیے رود کے سلسلے میں بھی یہ فیصلہ خدا کا ہے، یہ فیصلہ نومی اور رود کا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ نومی نے کہا بیٹا تو نے جانا ہے تو اپنے گھر چلی جا، لیکن نومی نے 5 باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے آج نومی کے نام پر یا رود کے نام پر ایک کتاب بھی موجود ہے، اور رود کا نام کتاب حیات میں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی موجود ہے۔ پرانے عہد میں ایک کتاب اس کے نام پر منسوب کریں گے، رود کی کتاب۔ کیوں؟ 5 باتیں کی ہیں اس نے کہا تو میری مدد نہ کر، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گا۔ تیسری بات، تیرے لوگ میرے لوگ۔ چوتھی بات، تیرا خدا میرا خدا۔ 5ویں بات، جہاں تو مرے گی وہاں میں مروں گا۔ اب یہ 5 باتیں اور دفن ہوگی۔ یہاں 5 باتیں
یہ 5 باتیں ہیں جو ایک جنٹائل، ایک غیر یہودی لڑکی کو خدا نے اتنا پروٹوکال دیا ہے، خدا نے اتنا پروٹوکال دیا ہے کہ اس کے نام پر ایک کتاب بھی منسوخ کر دی ہے اور اس کو خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی ڈال دیا۔ اتنا بڑا اس نے پروٹوکال دیا، اور یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ کسی بھی غیر ایماندار کو یا ایماندار کو کہنے پر خدا کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ خدا کا دل، دیکھیں، خدا کے دل تک پہنچنے کے لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے خدا کے ہارٹ تک پہنچنا ہے تو ہمارا ایمان ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا کی سینسیٹیو چیزوں کو، یعنی اس کے ایمان کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو جذباتی کر سکتے ہیں۔ ہمارا خدا جذباتی ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں، ہمارا خدا ہمارے لیے جذباتی ہوتا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح جذباتی ہو کر ہی روح پڑے تھے نا، وہ لازر کی قبر میں لکھا ہے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ہمارا خدا ایموشنل خدا ہے، ہمارے ساتھ وہ جذبات میں شامل ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ مسیحیوں کا خدا تو مسیحیوں کے جذبات کے ساتھ چلتا ہے۔ یہی تو ہماری بلیسنگ ہے کہ ہمارا خدا ہمارے احساسات، ہمارے جذبات کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دکھی ہوتے ہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ دکھی ہوتا ہے، کہتا جس نے میرے لوگوں کو چھوا اس نے میری آنکھ کی پتلی کو چھوا۔ سو روت نے بات کی، اس نے کہا کہ میری ماں، میری ساس، تو بھی ایک میاری ساس ہوگی، اگر تو میاری ساس ہے تو میں میاری بہو۔ اور آج آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں لڑائیاں تو بہت زیادہ، بہن بھائیوں میں بھی لڑائیاں، ماں اور باپ میں بچوں میں لڑائیاں، بڑی لڑائیاں، لیکن ساس اور بہو کی لڑائی جو ہے اس کا معیار بہت اوپر ہے۔ ہمارے کلچر، یہ ایشین کلچر جو ہے نا ہمارا، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارا ڈرامے دیکھے، ساس اور بہو، کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، کبھی سنا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساس اور بہو کا جو اٹکا لگا رہتا ہے نا، مسئلے مسائل رہتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کی بات ہے۔ اور یہ بائبل مقدس نے ہمارے کلچر کو بیان کر دیا ہے کہ خدا کے فضل سے بائبل مقدس جہاں ہر چیز کا معیار پیش کرتی ہے، بائبل مقدس وہاں ایک پیاری ساس اور پیاری بہو بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو اس کے جہاں کہیں ساس اور بہو کا مسئلہ ہو وہاں روح کی کتاب بڑا کام کر سکتی ہے۔ سو بائبل مقدس میں بتا دیا گیا ہے کہ بائبل مقدس ہر چیز کا معیار ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ بائبل مقدس نے ہر چیز کا معیار دیا ہے، اور یہاں ایک پیاری ساس اور ایک پیاری بہو بھی بائبل مقدس میں پیش کر دی ہے۔ دیکھیں وہ کہہ دیا کہ بیٹا تو بھی چلی جا، بہت خوبصورت بڑی پیاری ساس ہے وہ بھی، میں بتا دوں آپ کو۔ اور روت کا تو کیا بات ہے، روت ایسی بہو ہے کہ اس نے دنیا کی رہتی بہوؤں کے لیے ایک مثال پیدا کر دی۔ ایسی بہو ہے، اس نے پہلے کہا کہ جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، اگر تو ایک پیاری ساس ہے تو میں بھی ایک پیاری بہو۔ کوئی بات نہیں اگر میرے پاس ہسبینڈ نہیں ہے، میں تیرے بیٹے کے نام سے تو منسوب ہوں نا، میں تیری بہو ہوں، میں تیرے بیٹے کے ساتھ منسوب ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، میں نے نہیں جانا پیچھے۔ یعنی ساس اور بہو کا ایسا رشتہ ڈیولپ ہو گیا ہے، بہو کے پاس اب کوئی موجودگی بھی نہیں ہے، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ میں سنگل رہوں گی، اس کو کوئی امید نہیں ہے کہ میری شادی ہو جائے گی، میری اولاد ہوگی، ابھی نہیں اس کے پاس کوئی امید، ابھی صرف اس کی
اپنی ساس کے ساتھ وفاداری ہے. اس کے ذہن میں یہی ہے کوئی بات نہیں، میں اس کے بیٹے کے نام سے منسوب ہوں، میں اسی کے ساتھ ہی رہوں گی. وہ کہتی جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گا. روت کو بالکل نہیں پتا کہ بیت الحم کا جغرافیہ کیا ہے. روت کو بالکل نہیں پتا کہ بیت الحم کا ایمان کیا ہے. روت کو بالکل نہیں پتا کہ بیت الحم کے لوگ کیا ہیں. روت کو بالکل نہیں پتا کہ بیت الحم کا خدا کون سا ہے. روت نے اپنی ساری چیزوں کو کل کر دیا، مار دیا ہے، اور ایک معیاری بہو بن کر اس نے کہا ہے کہ میری ماں جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی. پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رہنے کے لیے ایئر کنڈیشننگ چاہیے یا کم سے کم ایک کولر تو ہونا، یا مجھے رہنے کے لیے اچھا بنگلہ چاہیے. نہیں، اس نے کہا اگر تو کسی جھونپڑی میں رہے گی میں کسی جھونپڑی میں تیرے ساتھ رہوں گی. تو جہاں رہے گی وہاں میں رہوں گی. مجھے کوئی لیونگ سٹینڈرڈ نہیں چاہیے، مجھے صرف میری ماں چاہیے. مجھے لیونگ سٹینڈرڈ نہیں چاہیے کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو، کچھ نہیں. اس نے کہا، اس نے اپنے ذہن کو ختم کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. اس نے کہا تو میری مدد نہ کر، میں نے نہیں واپس جانا. جہاں تو جائے گی مجھے نہیں پتا کہاں جائے گی، لیکن جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی. اب وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی سانس کے اوپر. جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی. کوئی پتہ نہیں کہاں رہے گی لیکن رہے گی. آگے دیکھیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ بس میرا تیرا تعلق ہے، وہ نہیں. اس نے کہا نہیں، تیرے چاچے بابے، تیرے لوگ میرے لوگ. کیسی بات. ہمارے ایشین کلچر میں بہو آ جائے نند کو اپنا نہیں سمجھتی، دیورس کو اپنا نہیں سمجھتی. جو اپنا رشتہ دار کو آ جائے آ جائے، اگر کوئی ہسبینڈ سے گھر آ جائے ان کو اپنا نہیں سمجھتی. لیکن یہاں روت نے کہا ہے کہ جتنے تیرے لوگ ہوں گے وہ میرے لوگ ہوں. جہاں تیرے لوگ ہیں وہاں میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ ہیں. یعنی اس نے لوگوں کو بھی قبول، پورے خانوانے کو، خاندان کو قبول کر دیا ہے. کتنی بڑی بہو ہے یہ، کتنا بڑا پیار ہے یہ. بائبل کی بہو ہے. ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے پاکستان کی، انڈیا کی بہو نہیں ہے. یہ بائبل کی بہو ہے جو اپنی ساس کو کیا رہی ہے بغیر کسی امید کے کہ اب میرا کیا ہوگا. اس نے اپنی ساری زندگی داؤں پہ لگا دی ہے. اس نے کہا ہے جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی. تیرے لوگ تیرے لوگ، جو تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا. جو تجھے ملنے آئے گا وہ ملنے آئے گا. ہم ریسپیکٹ کریں گے ساروں. اس کے بعد ڈیولپ کر رہی ہے اپنے اس کو چیزوں کو ڈیولپ کر رہی ہے. چوتھے نمبر پہ اس نے موابی خداؤں کا انکار کر دیا ہے جس میں اس نے وقت گزارا. پہلے کہتی ہے تیرے لوگ میرے لوگ. اس نے یہ نہیں کہا کہ مواب میں نے بچپن گزارا ہے، میری سہیلیاں تو ادھر ہیں، میری دوستیں تو ادھر ہیں. اس نے کہا نہیں، آج کے بعد میرے لوگ میرے نہیں ہوں گے، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے. اس کے بعد موابی بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے. اس نے کہا آج کے بعد میرے ذہن میں کوئی موابی خدا نہیں ہوگا، میرے ذہن میں صرف اور صرف تیرا خدا ہوگا. جو تیرا خدا ہے وہی میرا خدا ہوگا. کیسے ایمان کو اس نے ڈیولپ کیا ہے. اور جب یہاں پر آ جاتا ہے، میں چاہتا ہوں یہاں پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ خدا کو مان لیتے ہیں تو یہاں خدا مجبور ہو جاتا ہے روت جیسی جنٹائل یہودی غیر یہودی لڑکی کو قبول کرنا خدا کی مجبوری ہو جاتی ہے. جب آپ اس حد تک ایمان اپنا لے آتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. اسی لیے پطرس کے ساتھ بھی پھڈا پڑا رہا خدا کا، کرنیلیس کے چکروں میں اور ادھر ادھر کے چکروں میں، کیونکہ خدا غیر اقوام کا بھی خدا ہے. خدا ضدی خدا نہیں ہے. بائبل کا خدا ضدی خدا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے موابیوں کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں لہذا موابی کسی صورت پر بھی میرے پاس نہیں آ سکتے. نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا کے نزدیک معیار
یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم ہے، خدا کے نزدیک معیار روت کا ایمان ہے۔ ایک ایمان ہے جو اس نے کہا ہے، اس نے کہا جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا۔ یہ ساری چیزیں میں 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے نہیں، میں اپنی موت تک تیرے ساتھ عہد کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں تیرے ساتھ رہوں گی، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں وہاں رہوں گی، تیرا خدا تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، اور یہ مرتے دم تک جہاں تو مرے گی وہاں میں مروں گی اور دفن ہو جاؤں گی۔ یعنی اس نے اس وقت سے لے کر اپنی موت تک کا جو روڈ میپ ہے وہ دے دیا ہے کہ میرا جو پلان ہے تیرے ساتھ یہی ہے، میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر روت جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی ہے، پہلے چیپٹر میں یہی ہوتا ہے، علی ملک اور نومی یہ مواب کو جاتے ہیں اور باپ کے اینڈ پر وہ روت کو ساتھ واپس آتی ہے، اور جب واپس آ رہی ہے لوگوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا وہ نومی آ گئی، اس نے کہا مجھے نومی نہ کہو، مجھے مارا کہو، کیونکہ میں بھری ہوئی گئی تھی، اب میں خالی ہو کر واپس آئی۔ یہ پہلا باب ختم ہوتا ہے۔ اب دوسرا اور تیسرا جو باب ہے اس کا، اس میں تھوڑی رومانٹک سٹوری ہے۔ روت کی شادی ہوتی ہے بوائز کے ساتھ، بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ اب روت اور نومی نے بیتل ہم میں رہنا شروع کر دیا۔ اب خدا کا انتظام جو ہے، جب اس لیول پہ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے تو خدا کی انٹرونشن ہوتی ہے۔ جیسے آپ ہیں، آپ کسی بات سے جہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایسے نہیں کوئی بھی آتا، یہ میں بتاؤں، لوگ باہر انجوائے کر رہے ہیں، باہر بازاروں میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی اسپرچل طاقت ہے جو آپ کو یہاں لے کر آتی ہے، اس لیے کہ آپ کا ایمان ڈسپلے ہو گیا ہے کسی جگہ پر، خدا کو پسند آیا ہے۔ روت کا ایمان پسند آیا ہے، اور دوسرے اور تیسرے باب میں ایک خوبصورت سٹوری ہے جسے ہم اسپرچل رومانس کہہ سکتے ہیں، روحانی رومانس، اور خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں خدا جو ہے خود انٹروین کرتا ہے، اور نومی کی ہدایات پر روت نے اپنی شادی کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ روت ابھی جوان لڑکی تھی، اور یہ بھی مثال ہے کہ وہ جوان ہوتے ہوئے اپنی ساس کے یعنی ماں کے، اب ساس کہنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہے، اپنی ماں کی تابع داری میں رہی ہے، اور بطور جوان بیٹی اپنی ماں کی ہدایات کے بغیر وہ کہیں نہیں جا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ جوان ہے تو اب کسی لڑکی کو دیکھا ہے تو اس کی طرف دیکھا، اس کی طرف دیکھا، اس کی نہیں۔ روت نے اپنی موت کا کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا۔ یہ ایک جوان کرسچن بہو کی بات ہے کہ وہ کمیٹڈ ہے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اپنے خدا کے ساتھ، موت تک اس کی کمٹمنٹ ہے۔ اب نومی کے سامنے اگر اس کا کوئی کرامتی ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے، نومی کا کرامتی، کیونکہ یہودیوں میں جو کرامتی ہوتا ہے جسے ہم کنگز مین کہتے ہیں، کرامتی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ کرامتی جو ہے، کرامتی یہودیوں میں کرامتی جو ہوتا ہے اس کی 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کتنے؟ 4 ذمہ داریاں۔ کرامتی جو ہوتا ہے اس کی 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کسی نے زمین بیچ دی ہے، کوئی غریب ہے تو اس نے زمین بیچ دی ہے، تو کرامتی کا یہ حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین واپس کروائے۔
یہ پہلی بات ہے۔ اگر کوئی ایک یہودی کمزور ہے اور اس نے مجبوری میں زمین بیچ دی ہے تو جو کرامتی ہے وہ لازمی ہے کہ وہ اس کی زمین واپس کروائے۔ دوسری بات، اگر کوئی غریب یہودی ہے اور اس نے اپنے آپ کو ہی بیچ دیا ہے، غلام بنا دیا ہے کسی کا، تو کرامتی کا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر کے، فدیہ ادا کر کے وہ انسان کو واپس کروائے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی یہودی کا خون کر دیا گیا ہے تو جو قاتل ہے اس کو سزا دلوانا بھی کرامتی کی ذمہ داری تھی۔ یہ تین ذمہ داریاں ہیں، ابھی چوتھی بتاتا ہوں۔ اگر کوئی غریب یہودی ہے تو کرامتی کا لا ہے، یہودیوں میں یہ لا ہے، شریعت ہے کہ جو کرامتی ہے وہ آئے اور اس کی زمین واپس کروائے، جو کرامتی ہے وہ آئے اور اس کا جو فدیہ دے کر اس کو واپس کرائے اگر کسی یہودی نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہوا ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر کسی یہودی کا قتل ہو گیا ہے تو کرامتی اس کے خون کا بدلہ لے، اس کو سزا دلوائے۔ یہ تین۔ چوتھی بات، اگر کوئی یہودی بے اولاد مر گیا ہے تو کرامتی کا یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اس سے شادی کرے، اس کی بیوی سے، اور اس کے لیے اولاد پیدا کرے۔ یہ چار چیزیں تھیں جو کرنا تھی کرامتی کو۔ اب نومی کے نزدیک جو کرامتی ہے وہ بوئز ہے۔ نومی کے نزدیک اس کے ذہن میں جو کرامتی ہے وہ بوئز ہے، لیکن بوئز جو ہے وہ تھوڑا سینئر سٹیزن ہے۔ اب چاہے وہ سینئر ہے چاہے وہ جونیئر ہے، بات یہاں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ کرامتی ہے، اور کرامتی کا حق ہے کہ وہ یہاں پھنسی ہوئی ہے نومی۔ یہ تینوں سے ابھی ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن ان چاروں میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو لازمی ہے کہ کرامتی حق ادا کرے۔ اب نومی جو ہے وہ سمجھاتی ہے لوط کو کہ بیٹا ہمارے خدا کے قانون کے مطابق ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ میرے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک کرامتی ہے بیت الحم میں، تو اس کے پاس جا، اس کو بتا، اس کو بتانا کہ میں نومی کی بہو، یہ سارا بتانا۔ اور دیکھیں بوئز اتنا ایماندار ہے کہ ایک جوان بیٹی جب اس کے پاس گئی ہے تو اس کو بیٹا بیٹا کر رہا۔ بڑی خوبصورت مثال ہے یہ ایمانداری کی، کہ وہ سینئر ہے اور ایک جوان بچی کو اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں آئی، اس کے دل میں کسی قسم کی کھلبلی نہیں مچی۔ ایمانداروں کے دل میں کسی قسم کی کھلبلی نہیں مچتی، کیونکہ وہ جوان بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر بوائز کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی ہے، اس کے دل میں احساس پیدا، اس نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، تو نومی کی بہو ہے، تو واپس چلی جا، میں تیری ماں سے بات کر لوں گا۔ یہ دوسرا اور تیسرا باب، یہ سارا سٹوری ہے اس کی، بوئز کی اور لوط کی۔ اور پھر بوئز نے کہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک جوان آدمی ہے، پہلے اس کا رائٹ ہے، جو ہمارے ہی قبیلے میں سے ہے، وہ آپ کا کرامتی ہے۔ تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ایک پرے بٹھاتا ہوں، ہم اس نوجوان کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ لوط کے کرامتی ہونے کا حق ادا کرے گا تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی ایک تھوڑی سزا ہوتی تھی، وہ دے دیتے تھے، اور پھر بوئز کی باری آتی تھی۔ بوئز نے بطور ایماندار ہوتے ہوئے وہی کلیہ اختیار کیا جو بائبل نے دیا ہوا تھا۔ سو بوئز بائبل کے مطابق فیصلے کر رہا۔ ایماندار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی لسٹ پر فیصلے نہیں کرتے،
اپنی خواہشات اور اپنی جبلتوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. ایماندار جو فیصلے کرتے ہیں وہ بائبل کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور بوعز نے جو فیصلہ کیا ہے بائبل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ بیٹا ہمارا ایک اور کرامتی ہے، پہلے ہم اس کو چانس دیتے ہیں. اگلے دن پڑے بیٹھی اس جوان کو بلا لیا. اس جوان کو کہا کہ بھائی آپ نے روت کے ساتھ شادی کرنی ہے، کیونکہ روت کی اولاد نہیں ہے، جوان بچی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور یہ جو شادی ہے یہ تیرا حق ہے، اس لیے کہ یہ نومی کی بہو ہے اور اس کی اولاد نہیں، اور تیرا کام اس سے شادی کرے اور اس کی اولاد پیدا ہو جائے. اب بوعز نے محفل بلائی ہے اور اس محفل میں کامیابی نہیں ہوئی. گیٹ کے اوپر باہر جو گیٹ تھا وہاں جو پری بیٹھنی تھی وہاں ہوا ہے، اور وہاں پر فیصلہ نہیں ہوا. لڑکے نے کہا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. خدا کی مرضی تھی، کیونکہ اگر آج وہ لڑکا روت کے ساتھ شادی کر لیتا تو وہ کہاں ہوتا؟ بائبل مقدس ہے نا. یعنی اس لڑکے کا انکار کتاب حیات میں شامل نہیں ہو سکا. یعنی بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا انکار کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس لڑکے کو کوئی نہیں جانتا، لیکن بوعز ایک سینئر آدمی ہے. بوعز نے اس کو قبول کر لیا. چوتھے باب میں ہم آ گئے. بوعز نے پوری پبلک میں پھر کہا ہے کہ اگر یہ نوجوان لڑکا شادی نہیں کرتا، اب بوعز کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لڑکی چھوٹی ہے اور لڑکا بڑا، کیونکہ اس نے جسٹیفائی کر لیا. اس نے جسٹیفائی کر لیا ہے کہ اب یہاں عمر کی بات نہیں ہے، اب کرامتی کی بات ہے، کیونکہ کرامتی وہ ہے جس کو کنگز مین کہتے ہیں. اب بوعز جو ہے اس نے خدا کے بندے نے روت کے ساتھ شادی کر لی، اور ان کی شادی ہوئی ہے، اور ان میں سے پہلی اولاد پیدا ہوئی ہے. اس کا نام کیا تھا؟ کیا؟ عبید. روت اور بوعز کے ساتھ شادی کے بعد جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہے عبید. عبید کے بھی آگے اولاد پیدا ہوئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ یسی. اور نمبر 3 پہ یسی کی بھی آگے اولاد پیدا ہوئی ہے، داؤد. دیکھیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے روت کی کتاب نے. روت کی کتاب نے 2 چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں، بیت لحم اور داؤد. یہ 2 چیزیں اگر نہ انٹروڈیوس کرائی ہوتی تو روت کی کتاب کا بائبل میں کوئی مقصد نہیں تھا. یہ سمپل لو سٹوری ہے. اگر یہ بیت لحم اور داؤد اس کتاب کا مقصد نہ ہوتا تو روت کی کتاب ایک رومانٹک سٹوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن یہاں بیت لحم بتایا ہے کہ بیت لحم داؤد، یعنی داؤد بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، اور یہاں روت جو ہے وہ خدا داؤد کی کیا بن گئی ہے؟ کیا بن گئی ہے؟ پردادی بن گئی ہے. اب دیکھیں موابی لڑکی اپنی کنفیشن کی وجہ سے نہ صرف وہ بیت لحم میں آئی، نہ صرف کتاب منسوخ. کریڈٹ دیکھیں کتنے ملے ہیں، اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ اس کے نام پر ایک کتاب منسوخ کر دی گئی ہے. نہ صرف کتاب منسوخ کر دی گئی ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے آباء و اجداد داؤد کی پردادی بن گئی ہے، پردادی بن گئی ہے. اور پھر تیسری بات یہاں نہیں، وہ پرانے عہد نامے میں ہی ختم نہیں ہوئی
بلکہ نئے عہد نامے کے آغاز میں ہی روت کا نام موجود ہے. سو کاش ہم بھی روت کی طرح اس معیار پر پورے اترے. چاہے روت غیر اقوام میں سے تھی، سوال یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اقوام میں سے تھی یا اپنی قوم میں سے تھی. سوال یہ ہے کہ وہ کتنی کمیٹڈ تھی، کتنی خدا کے ساتھ تھی، کتنی خدا کے لیے اپنی قربانی دے رہی ہے. اس نے کہا جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جہاں تو مرے گی میں مروں گی. اور یہ 5 چیزیں، روت کی 5 چیزیں خدا کے دل میں چلی گئی. خدا دل میں چلی گئی اور خدا مجبور ہو گیا روت کو برکت دینے کے لیے اس کے نام پر کتاب منسوخ کرا دی. اس کے نام پر کتاب منسوخ کرا دی. داؤد کی پڑدادی بن گئی ہے اور نئے عہد نامے میں اس کا نام. اتنا بڑا کریڈٹ کوئی بھی دے سکتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. ایک معیاری صاف بہو جہاں کہیں مسئلہ ہے روت اور نعومی کو ضرور پیش کریں جہاں مسئلہ آ جائے. اور آج ہمیں اپنے آپ کو روت کے کریکٹر سے سیکھنا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کتنے خدا کے ساتھ ہیں. میں اور آپ کتنے خدا کے ساتھ ہیں. اگر آج ہم خدا کے ساتھ ہیں تو ہمارا نام بھی کتاب حیات میں شامل ہو سکتا ہے. ہم نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں. جیسے یہ بہتر ہمیں گئی ہے، ہم آسمانی بہتر ہمیں شامل ہو سکتے ہیں، آسمانی یروشلم میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کتاب ہمیں زمینی سفر سے آسمانی سفر تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اسی اولاد میں سے پیدا ہوا ہے. خدا آپ کو